کہیں دور ایک بہت ہی پیارا جنگل تھا۔ اس جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی پرندے آپس میں بہت ہی زیادہ پیار سے رہا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں ایک کوا بھی تھا جو بہت ہی شاطر اور چالاک تھا۔ کوا بہت ہی شاطر اس لیے تھا، سب کے منہ پر ان کی تعریف کیا کرتا تھا اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا کرتا تھا۔ ایسے سب پکشی پرندوں کو کوے پر ذرا بھی شک نہ ہوتا کہ یہ سب کچھ کوا کرتا ہے۔ اور اسی جنگل میں دو بہنیں بھی رہا کرتی تھی۔ دونوں بہنیں بہت ہی سمجھدار تھی۔ ایک کا نام ٹونی اور ایک کا نام مونی تھا۔ ٹونی مونی کو کہتی ہے، ارے مونی بہن، آپ اب ادھر ہی رہنا، میں جا کر جنگل سے کچھ اناج کے دانے لے کے آتی ہوں، اور آپ انڈوں کے پاس رہیں۔ سنا ہے کہ جنگل میں ایک بھوکی اور خطرناک چیل آ گئی ہے جو سب بچوں کو کھا رہی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ان انڈوں کے پاس بیٹھے، میں بھی جا کر کچھ گندم کے دانے لے کے آ جاتی ہوں۔ ٹونی ایسا کہتی ہے اور پھر ٹونی گندم کے دانے لینے کے لیے جنگل سے چلی جاتی ہے۔ پھر ٹونی گندم کے کچھ دانے لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، اور پھر دونوں بہنیں مل کر گندم کے دانے کھاتی ہیں، اور پھر شام ہو جاتی ہے۔ ٹونی بلبل کے پاس جاتی ہے۔ ارے آؤ ٹونی بہن، خیریت ہے؟ میری طرف کیوں آنا ہوا ٹونی بہن؟ آپ تو ہمیشہ میری طرف کوئی کام سے ہی آتی ہیں، آج پھر آپ کو کوئی کام ہے؟ ویسے تو ٹونی بہن، آپ نے کبھی چکر ہی نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ اپنی بلبل کا بہن کا حال ہی پوچھاؤں۔ میں تو آپ کو روزانہ یاد کرتی ہوں، آپ آتی ہی نہیں ہیں ہماری طرف۔ بلبل ایسا کہتی ہے اور ٹونی کو، اور پھر ٹونی جواب دیتی ہے، ارے کیا بتاؤں بلبل بہن، میں نے تو انڈے دیے ہوئے ہیں، میں ہر وقت اپنے انڈوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ سنا ہے کہ جنگل میں ایک ظالم چیل آیا ہے جو معصوم بچوں کو کھا رہا ہے۔ میں تو ڈر کے مارے کانپتی ہی رہتی ہوں، اور مونی بہن کو گھونسلے میں ہی بٹھا کے آتی ہوں کہ کوئی آ نہ جائے اور انڈوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اس لیے آئی کہ میں نے بولا دیکھوں گے بلبل بہن نے تو انڈے نہیں دیے ہوئے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی انڈے دیے ہوئے ہیں، ایسا چڑیا کہتی ہے، اور بلبل پھر چڑیا کو کہتی ہے، ارے ہاں ہاں ٹونی بہن، میں نے بھی 2 انڈے دیے ہوئے ہیں، مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ جنگل میں ظالم چیل آئی ہے۔ میں تو خود اپنے انڈوں کے پاس ہمیشہ بیٹھی رہتی ہوں، اور بلبل تمہارے بھائی کھانے کی تلاش میں ہی جاتے ہیں۔ دونوں ایسے باتیں کرتی ہیں، اور ٹونی بلبل کی باتیں سن کر ڈر جاتی ہے، اور جب ٹونی اپنے گھر واپس آتی ہے تو اپنے ایک انڈے کو نہ پا کر بہت ہی پریشان ہوتی ہے، اور اس کی مونی بہن بھی نہیں ہوتی۔ ہائے میرے اللہ، میں تو لٹ گئی، میرا انڈا ایک پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور مونی بہن بھی نہیں نظر آ رہی ہے۔ ہائے میرے اللہ، مجھے تو لگتا ہے ضرور وہ ظالم چیل میری مونی بہن اور میرا ایک انڈا لازمی کھا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کس کے پاس جاؤں جو میری مدد کرے؟ ہائے میں اب کیا کروں؟ میں اپنا انڈا کدھر سے واپس لے کے آؤں؟ ایسے ہی ٹونی کا ایک انڈا اور اس کی مونی بہن غائب ہو جاتے ہیں، اور ٹونی بہت ہی زیادہ اپنے انڈے اور اپنی بہن کے لیے روتی ہے، پر ٹونی کچھ نہ کر سکتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ پھر ٹونی مٹھو راجا کے پاس جاتی ہے۔ ارے آؤ ٹونی چڑیا، کیوں آنا ہوا میرے پاس؟ سب خیریت ہے؟ اتنے دنوں کے بعد چکر لگا رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی زیادہ پریشان ہو تم۔ مٹھو راجا ٹونی کو ایسے کہتا ہے، اور پھر ٹونی جواب دیتی ہے،
मिट्ठू राजा, मेरी मोनी बहन और मेरा एक अंडा मेरे घोंसले से गायब है। कहते हैं कि कोई चील आई है जंगल में जो सब बच्चों को और अंडों को खा रही है। मिट्ठू राजा, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि मेरी बहन और मेरा एक अंडा मेरे घोंसले से गायब है। चिड़िया अपनी सारी बात मिट्ठा राजा को बताती है। मिट्ठू राजा फिर अपने सिपाही लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है, पता करने के लिए कि जंगल में कोई चील है कि नहीं है। अरे टॉनी चिड़िया, मैं देख के आ रहा हूँ कि जंगल में तो कोई भी चील नहीं आई है। ये सब पक्षियों का वहम है। मुझे लगता है कि जंगल में सब पक्षी परिंदों के कोई और अंडे चुरा रहा है। मिट्ठू राजा ऐसे कहते हैं चिड़िया को, और चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। ऐसा कौन है जंगल में जो अंडे हमारे चुरा रहा है? ऐसे ही एक दफ़ा कौवा उड़ता उड़ता जा रहा था, और फिर ऐसा करते हैं कि सब पक्षी परिंदे उस कौवे का पीछा करते हैं कि आखिरकार ये आधी रात को कौवा कहाँ जाता है। फिर कौवा जाकर बुलबुल के घोंसले में बैठ जाता है और बुलबुल के दोनों अंडों को खा जाता है। इस तरह वो खाकर वापिस आ जाता है और किसी को पता नहीं चलता। पर सब पक्षी परिंदों ने कौवे को देख लिया था। अरे कौवे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने बहुत ही गलत किया, सब पक्षी के अंडों को खाया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जंगल से हमेशा के लिए चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर मिट्ठू राजा कौवे को जंगल से निकाल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी ज़रूर ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे इस कौवे ने सब पक्षियों के अंडे खाए और कहते रहे सब पक्षी के चील अंडे खा रही है, पर चोर तो कौवा था। पर आखिरकार इस चोर का तो पता चल ही गया कि अंडे कौवा खा रहा है, और फिर मिट्ठू राजा ने कौवे को जंगल से निकाल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी, और वो हमारा झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।